رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج مسئلہ فلسطین پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ عالم اسلام کا اس وقت اور عالم انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے، کہ جہاں پر پچھلے 72 سال سے یہودی لابی نے اپنی ایک ناجائز ریاست کو قائم کیا کہ جسے اسرائیل کہتے ہیں، اور اس ریاست نے فلسطینیوں پر پچھلے 70 سال سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں سرزمین جہاں آج اسرائیل ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ یہ عرب کا وہ حصہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی مقدس سرزمین ہے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام یہاں تشریف لائے، اور آخر پہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام انبیاء کی جماعت کرائی، امامت کرائی۔ تو اس امامت کے اعزاز کی وجہ سے یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی رہا ہے۔ اب یہاں پر پچھلے 72 سال سے 1948 سے لے کر آج تک یہاں پر اسرائیل کی یہودیوں نے اپنی ریاست قائم کی عالمی استعمار کے ساتھ مل کر، اور فلسطینیوں کو جو اس سرزمین کے اصل باشندے تھے ان کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ پچھلی 2 نسلیں ان کی جو ہیں وہ محصور ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہیں اور ان کے مظالم کو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ 70 سال سے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور دنیا کا عالمی سامراج جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ مسلم امہ کی صرف آواز ہے، لیکن عملاً ہم ان کے ساتھ اس طرح سے مدد نہیں کر جیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پچھلے 15 دن سے جو ہمارا آخری جمعۃ الوداع تھا اس رمضان مبارک کا، اس سے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح سے سرزمین کو تنگ کر دیا گیا، ان کی آبادیوں کو تباہ کیا گیا، ان کے مظلوم بچوں کو مارا گیا، ان کے مردوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا، ہسپتالوں کو تباہ کیا گیا، وہاں پر ایمرجنسی جو سروسز کا نظام تھا اس کو تباہ کیا گیا، یہاں تک کہ وہاں پر بمبارمنٹ کر کے ان کے میڈیا ہاؤسز کو ختم کیا گیا، ہلال احمر کی بلڈنگ کو گرا دیا گیا۔ تو اس سارے مظالم کے بعد آج دنیا کی آواز جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے حکومت پاکستان اور عالم اسلام کے چند ممالک جن میں ترکی، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، آج ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں عملاً اقدامات کیے جائیں، فلسطینیوں کی امداد کی جائے، ان کے ہسپتال بحال کیے جائیں، ان کی آبادیوں کو بحال کیا جائے، اور مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے۔ اس کے لیے UNO اور حفاظتی فوج وہاں پر آئے، امن فوج بھیجی جائے جو فوری طور پر اسرائیلی جارحیت کو روکے، اسرائیل کی طرف سے جو حملے کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور حماس کو اور الفتح کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ حماس نے ری ایکشن کے طور پر، اپنے رد عمل کے طور پہ اگر کوئی تھوڑی سی زندگی کی کوشش کی ہے زندگی بچانے کی، تو اس کو آج کا عالمی سامراج امریکہ جو ہے وہ ویٹو کرتا ہے، اور ویٹو کے ذریعے وہ جو سلامتی کونسل کے اندر ان کے خلاف ووٹ دے کر اس معاملے کو روک دیتا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، پورا عالم اسلام نہیں، پوری انسانیت اس کی مذمت کر رہی ہے۔ یورپ کے اندر بھی، پورے یعنی عالم اسلام کے اندر بھی ہر جگہ پر فلسطینیوں کی حمایت کے اندر لوگ نکل رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ان کی امداد کے لیے کال دے رہے ہیں، اور اسرائیل ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر پاکستانی جو ہمارے وزیر خارجہ جو مخدوم شاہ محمود حسین صاحب، اور اسی طرح سے ترک جو وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ آج ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے عوام میں یہ شعور، یہ آگاہی دیتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ اس وقت بن چکا ہے، اور انسانیت کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے اپنی پورا آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ آئیے اپنا ہاتھ بڑھائیے اور فلسطینیوں کے دست و بازو بن جائیے۔ بہت شکریہ۔